تو یہ کتاب آپ انڈیا ہی چلائیں؟ جی ہاں انڈیا چلائیں۔ اچھا، کس نے دیا؟ یہ مطلب مول خریدی تھی ہم نے۔ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ وسائل بخشش، کیا مطلب؟ اب یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، وسائل بخشش مانی ہم نہیں جانتے۔ وسائل مانے ذریعہ، ذریعہ، بخشش مانے بخشش، مغفرت، یعنی مغفرت کا ذریعہ، معافی کا ذریعہ۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں جو ہے تو نعتیں الیاس قادری صاحب کی نعت وغیرہ، ہاں نعت ہے۔ تو یہ الیاس قادری صاحب کی جو نعت ہے یہ کیا بخشش کے ذریعہ ہے؟ تو یہ نے لکھا ہے نا، اندر نعت ہے اور اوپر لکھا ہے بخشش کا وسائل بخشش، یعنی بخشش کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے، بہت ساری جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ تو اگر رسول اللہ قرآن پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ملے گی، اللہ رب العالمین کی شان بھی معلوم ہوگی، جنتیوں کے صفات بھی۔ قرآن مجید میں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، ہم قرآن پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم کو ملے گی، اور ساتھ میں قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب پڑھنا بخشش کا ذریعہ نہیں، یہ کتاب لے کے آپ گھوم رہے ہیں، اس کی جگہ قرآن مجید لے کے ساتھ رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ساتھ رکھتے، ان لوگوں کو کیسے معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کو معلوم، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ گھوم گھما کر ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو سادہ لو انسان ہیں اور بزرگ ہیں یا بیچارے کوئی ایسے ہیں جن کا کتابوں سے تعلق نہیں ہے، تو یہ ان کو پکڑ کر ان سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عالم دین کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گے، اگر ان کو اتنا ہی زیادہ شوق ہے کسی عالم کے ساتھ کہیں مناظرہ کر لیں، لیکن نہیں کریں گے۔ یہ ایسے سادہ لو انسانوں کو بٹھائیں گے کہ ان کو معلوم ہے کہ مجھ سے بحث نہیں کر سکتے، اور پھر ویڈیو لے کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں کیمرے، اور ان کو پتہ چل جائے جناب فلاں جگہ بندہ بیٹھا ہے، اس کو پکڑ کے مکتب میں لے کے بٹھا لیں گے، اب اس سے بحث مباحثہ شروع کر کے ویڈیو بنائیں گے، بعد میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے بول رہے ہیں لو جی میں تو مناظرہ جیت گیا ہوں، فتح مبین ہو گئی ہے، لوگ بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ایسوں سے بچائے جو محبت مصطفیٰ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس میں وہ لال رومال والا جو بڑے آب و تاب کے ساتھ وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ ایسے مجھے عاشقان رسول ملیں جو سادہ لو انسان ہیں، اور ان سے ہم بحث کر کے، اور ساتھ ایک ویڈیو والا گھوم رہا ہوتا ہے کہ کہیں بھی بندہ مل جائے کسی کونے کھانچے میں، کسی مکتب دفتر میں بٹھا لیتا ہے، اور حرمین شریفین کسی مقام پر تو بٹھا کر تو اسے پھر یہ بحث مباحثہ شروع کر کے وہاں پر ویڈیو بھی بناتا ہے، اور پھر یہ فتح کا جشن سوشل میڈیا پہ مناتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے۔ اچھا، اس بار اس نے جس بزرگ کو پکڑا تھا وہ بزرگ ایک بابا جی تھے، عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہند سے حرمین شریفین آئے ہوئے تھے۔ تو یہ اس کو پکڑ کہتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ان کے ہاتھ میں نا یہ وسائل بخشش کتاب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت کو زیادہ کرنے کے لیے، خدا کے خوف کو بہت زیادہ بڑھانے کے لیے یہ وسائل بخشش پڑھی جائے تو انسان انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو وسائل بخشش ان کے ہاتھ میں، تو یہ اسے کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو کہتے ہیں مغفرت کا ذریعہ ہے یہ کتاب کیا؟ تو پھر کہتا ہے کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اللہ پاک نے، وہ پڑھو، قرآن مجید پڑھا کرو، وہ بخشش کا ذریعہ۔ یہ کتاب بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، یہ بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ وسائل بخشش لے کے گھوم رہے ہیں نا، تو یہ لے کر نہ گھومے، اس کی جگہ قرآن لے کے گھومے، حدیث لے کے گھومے۔ دیکھیں میں آپ کو قرآن سے جوڑ رہا ہوں نا، میں اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہوں کہ نہیں جوڑ رہا۔ پھر وہ حضرت الیاس ستار قادری صاحب کے اشارہ کر کہتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ اللہ کے نبی کی شان کیا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا کہ کتاب ختم کر دیں ساری؟ تو یہ وہ رنگ ہے ان کا کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے، اور ایک عام اجنبی انسان بھی یہ جان سکتا ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے اپنی جو ہے نا واردات کر کے لوگوں کے دلوں سے عشق رسول کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کی جگہ جناب والا آپ بخاری شریف لے کے گھومیں، حدیثیں لے کر گھومیں، تو میرا ایسے کے لیے اکثر یہ جواب ہوتا ہے، تو کل کوئی پانی پی گا تو بولے گا پانی کی جگہ آپ دودھ پیئے نا، دودھ کا تو زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ دودھ لے کے گھومیں، پانی لے کر کیوں گھوم رہے ہیں؟ ان کے جو درسی کتب ہیں، بقیہ کتابیں جو حرمین شریفین میں یا مقدس مقامات پر یہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، مفت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جناب والا عجیب و غریب قسم کا لٹریچر ہوتا ہے جو لوگوں کو یوں کہہ لیں کہ دین سے دور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اس پر جناب والا یہ نہیں کہتے کہ یہاں جو ہے نا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، نبی کا فرمان ہونا چاہیے، وہاں بخاری شریف بانٹو نا تمہیں پتہ چل جائے، وہاں پر سیاستہ کے پورے سیٹ بانٹو نا، انشاءاللہ لائن میں ہم بھی لگ جائیں گے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، وہاں پر یہ اردو کی کتابیں بھی تقسیم کرتے ہیں، ساری کرتے ہیں، اس میں ان کو کوئی شرک اور بدعت اور جناب والا ناجائز کام نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس میں نعت مصطفیٰ علیہ السلام جسے حضور کی تعریف ہو رہی ہو، اس سے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ کچھ اور ہے، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ جو کتاب پیش کر رہا ہوں یہ سیرت سنائی ہے،
اور ابو الوفا ثناء اللہ کی سمانح حیات، یہ اس کو عبد المجید خادم سودروی نے لکھا ہے، اور یہ ان کے جو غیر مقلدین ہیں یہ اس کو بڑا چاہتے ہیں۔ تقریباً 4 نمبر صفحے پر یہ لکھتے ہیں کہ شیر دل انسان فاتح قادیان ابو الوفا، ملت مرحوم ہے اب کون ہے ہم سر تیرا۔ اچھا، وہ عالم تھا، مجاہد تھا، محدث تھا زمانے کا، وہ ہر میدان کا غازی مجدد تھا زمانے کا، خرمن بدعت کے حق میں آپ تھے برکے تپاں، اہل سنت کے لیے آپ تھے بوئیں امبری، مناظر تو مفسر تو محدث با کمال، تاب تھی کس آنکھ میں دیکھتے تیرا روب و جلال۔ خدا سمجھائے اس ظالم ثناء اللہ کو، نہ چھوڑا قبر میں بھی قادیانیت کے بانی کو۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں قبر کے حالات بھی ان کو ایک تو معلوم ہو گئے یہاں پر، اگر اللہ کے ولی کی کوئی ایسی نسبت ہو تو اس کو یہ مانے ہی نہ سرے سے۔ اور دوسری بات، یہ جو شیخ صاحب لال رومال والے گھوم رہے ہیں یہ ان کے کابرین میں سے ہیں۔ یہ ثناء اللہ صاحب جو ہیں، یہ ابو الوفا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، یہ ان لال رومال والے مدنی صاحب جو ہیں ان کے کابرین میں سے ہیں۔ یہاں پر ان کی شانیں لکھتے ہوئے ان کو تکلیف نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی کتاب نہیں چھاپی، کوئی ویڈیو نہیں بنائی کہ جناب والا شیخ صاحب کی اس طرح کی تعریفیں کرنا یہ شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، اس کی جگہ قرآن پڑھو، اس کی جگہ حدیث پڑھو۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت کی تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے۔ جی تو کل تو آپ بخاری شریف بھی اٹیک کر دیں گے، بخاری کی کیا ضرورت ہے جناب والا؟ بخاری تو بہت عرصہ بعد میں لکھی گئی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آپ یہ بھی بولیں گے نا۔ اس لیے خدا رسول سے ڈریں، اللہ رسول سے محبت کریں، خدا رسول کے ساتھ بغض نہ کریں، اللہ رسول سے محبت کیجئے۔ میں ان لوگوں کو جن کا واسطہ کتابوں سے نہیں ہے زیادہ، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مصروف لوگ ہیں، کہ خدا کے لیے آپ اس بندے کے صرف انداز اگر دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کہ کس طریقے سے محبت مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں کم کرنا چاہتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، یہ دین کی طرف بلانے والے نہیں ہیں۔ دین کی طرف بلانے وہی ہیں، دین کی طرف بلانے والے وہی ہیں جو خدا رسول سے ڈرتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمہ اللہ نے ان کو جواب، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، میرے آقا حضرت اچھے میاں ہو رضا، اچھا وہ صورت کیجئے۔ امام علیہ سنت رحمہ اللہ نے تو ایسا کو یہی جواب دیا۔